یہ ایک شہر ہے شام کا، انطاکیہ۔ اس شہر سے باہر ایک کنارے پر رہتے تھے جو بیابان تھا، شہر سے دور تھا، اس لیے کہ ان کو جذام کا مرض ہوا تھا، جسم کے اوپر سفید اور کالے داغ بن جاتے تھے، گوشت گر جاتا تھا۔ اس وجہ سے لوگ ان سے گن کرتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ تو یہ شہر سے باہر نکل کر بیابان کے اندر آباد ہوا، نہ لوگوں سے ان کا آنا جانا تھا، نہ ان سے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ تو وہاں پہ جا کے یہ آباد ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس بستی میں 3 پیغمبر بھیجے۔ سورۃ یاسین میں ان کا بھی ذکر ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، ان لوگوں نے ان دونوں پیغمبروں کی تکذیب کی۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی تائید کے لیے، 2 پیغمبروں کی تائید کے لیے، ان کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے 3 پیغمبر بھیج دیے۔ یہ پیغمبر تینوں اسی دروازے پر اللہ رب العزت نے بھیج دیے جہاں پہ یہ اس حبیب بن نجار رہتا تھا۔ حبیب نجار جہاں پہ رہتا تھا اسی دروازے سے یہ پیغمبر تشریف لے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ، یہ گھر یہ تو آبادی سے باہر ہے، ہم تو آبادی میں چلے جائیں گے اللہ کا دعوت لے کر، اللہ رب العزت کے احکامات لے کر ان لوگوں کو دعوت دے دیں گے، یہ بندہ رہ جائے گا، یہ تو باہر رہتا ہے، اور پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد تک دعوت پہنچائے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بستی میں جا کے دعوت چلاتے ہیں۔ وہ پہلے جو ہے نا یہ حبیب نجار کے پاس تشریف لے گئے، ان کے پاس چلے گئے، ان کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول ہیں۔ کون سے اللہ کے؟ اس اللہ کے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جو عزت دینے والا بھی ہے، جو ذلت دینے والا بھی ہے، جو موت دینے والا بھی ہے، حیات دینے والا بھی ہے، جو صحت دینے والا بھی ہے اور بیماری دینے والا بھی ہے۔ انہوں نے حبیب نجار نے کہا کہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی ہے، کوئی نشانی بھی ہے کہ آپ اس رب کی جو ہے نا انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہمارے پاس اس کی دلیل ہے۔ بولا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم دعا کر دیں گے اللہ رب آپ کو صحت نصیب فرمائیں گے، یہ ہماری پیغمبری کی دلیل ہوگی۔ حبیب نجار نے کہا کہ میں 70 سال سے بتوں کی عبادت کرتا ہوں، یہ پورا شہر بت پرست تھا، موحد اس کے اندر کوئی نہیں تھا، میں 70 سال سے عبادت کر رہا ہوں اور دعائیں مانگ رہا ہوں، مجھے صحت نہیں مل رہی، آپ کا رب ہمیں جو ہے مجھے وہ ایک دعا سے صحت دے گا۔ انہوں نے کہا بالکل اس طرح ہم دعا کریں گے آپ کو صحت ہوگی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ رب العزت نے ایسی صحت نصیب فرمائی کہ اس کے اندر بیماری کا نام و نشان ختم ہو گیا، بیماری کا نام و نشان ہی ختم ہوا۔ کتابوں نے لکھا ہے کہ ایسی طاقت اور چستی کو پا لیا کہ پہلے کبھی اس طرح نہیں پایا تھا۔ اب وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کا پیغام لے کر بستی میں داخل ہو گئے۔ جب بستی کے اندر داخل ہو گئے، بستی والوں کو دعوت دی، بستی والوں نے ان کا گھیرا تنگ کر دیا، چونکہ سارے کے سارے بت پرست تھے، موحد کوئی نہیں ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے خداؤں کو۔ تو جب انہوں نے ان کا گھیرا تنگ کر دیا، ان کے اوپر مصائب ڈالے، تکلیف پہنچائی، تو حبیب نجار جو تھا، چونکہ پہلے آنا جانا نہیں تھا لیکن صحت کے بعد شہر آتا تھا، شہر والے ان کے پاس آتے تھے، تو کسی نے جا کے اس کو اطلاع دی کہ آپ کے جو وہ دوست ہیں، لوگوں نے اس کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے، قتل کر رہے ہیں ان کو۔ تو یہ بھاگتا ہوا ادھر سے شہر کی طرف آیا، قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ وہ آدمی شہر کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ کیا کہا آپ نے؟ کون سے؟ اے میری قوم، ان کی اتباع کرو، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کی اتباع کرو، جو دعوت آپ کو دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ سے کچھ مانگتے بھی نہیں، وَهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یہ خود بھی جو ہے نا ہدایت کے اوپر ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ خود بھی ہدایت کے اوپر ہے، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، آپ کو ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا آپ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، سب سے پہلے حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل ہونے لگا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ، اے کاش میری قوم جو ہے نا اس کو جانتی کہ اللہ رب العزت میری مغفرت بھی کر دی اور میرا اکرام بھی کی، کبھی بھی انکار نہ کرتی۔ تو خیال ان کو قتل کر دیا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے صدیوں سال پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا جو زمانہ ہے اس کو فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ فطرت کا زمانہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک پیغمبر دنیا سے چلا جائے اور دوسرا پیغمبر ابھی تک نہیں آیا، اس کی درمیان کا جو زمانہ ہے اس کو فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ابھی تفسیر کے اندر گزر چکا ہے کچھ دن پہلے، اس کو فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو فطرت کا زمانہ ہے، بعض علماء نے اس کو 600 سال لکھا ہے اور بعض علماء نے اس کو 500 سال لکھا ہے، لیکن اس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور اس واقعے کے اندر 3 پیغمبر بھیجنے کا ذکر ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے صدیوں سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حبیب نجار کو ان انبیاء نے جو ان کے پاس کتاب تھی وہ کتاب دی، جب انہوں نے اس کتاب کو دیکھا، اس کتاب کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کو دیکھا، ان کے افعال مبارکہ کو دیکھا، اخلاق حمیدہ کو دیکھا، تو حبیب نجار اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ میں نے عرض کیا شروع میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، سیرت کا آغاز ولادت سے نہیں ہوا، ابھی صدیوں سال پہلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، پردادا بھی پیدا نہیں ہوئے، رسول اللہ صدیوں سال پہلے حبیب نجار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سابقہ کتب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کو دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتا ہے، تو صدیوں سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی چرچے ولادت سے